کہانی جادوئی جنگل کا راز۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ علی اور اس کی چھوٹی بہن مریم اپنے دادا کے گاؤں میں چھٹیاں گزارنے گئے۔ دادا کا گھر ایک گھنے جنگل کے قریب تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں رات کو عجیب و غریب روشنی اور آوازیں آتی ہیں۔ گاؤں والے اسے جادوئی جنگل کہتے تھے اور بچوں کو وہاں جانے سے منع بھی کرتے تھے۔ ایک رات علی اور مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ جادوئی جنگل کا راز جانیں گے۔ علی نے کہا، یہ سب کہانیاں جھوٹ ہیں، ہمیں خود جا کر دیکھنا چاہیے۔ مریم نے کچھ ہچکچاہٹ سے کہا، اگر یہ سچ ہوا تو؟ علی نے ہنس کر جواب دیا، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ چاندنی رات میں دونوں بہن بھائی جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہیں عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ درخت بہت اونچے اونچے اور پرانے تھے اور زمین پر روشنی کی چھوٹی چھوٹی عجیب سی کرنیں جھلک رہی تھی۔ اچانک ایک چمکتی ہوئی تتلی ان کے سامنے آئی اور بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تتلی کو دیکھ کر دونوں حیران رہ گئے، لیکن علی نے ہمت کر کے کہا، ہم جنگل کا راز جاننا چاہتے ہیں۔ تتلی نے کہا، یہ آسان نہیں ہے، یہاں جادوئی طاقتیں ہیں جو صرف ان کو اپنا راز بتاتی ہیں جو دل کے سچے اور بہادر ہوں۔ یہ کہہ کر تتلی اڑنے لگی اور دونوں بہن بھائی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چمکتے ہوئے درخت کے پاس پہنچے جس کی شاخوں سے روشنی نکل رہی تھی۔ اچانک درخت کی ایک شاخ حرکت کرنے لگی اور زوردار آواز میں بولی، جو میرے راز کو جاننا چاہتا ہے اسے اپنی نیت ثابت کرنا ہوگی۔ درخت نے علی اور مریم سے 2 سوال پوچھے۔ پہلا سوال، تمہیں اپنی بہن یا بھائی پر کتنا بھروسہ ہے؟ دوسرا سوال، کیا تم ایک دوسرے کے لیے قربانی دے سکتے ہو؟ علی نے فوراً کہا، مجھے مریم پر پورا بھروسہ ہے اور میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مریم نے بھی سر ہلایا اور کہا، ہاں، میں علی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ درخت نے ہنس کر کہا، یہی جادوئی جنگل کا راز ہے۔ یہاں کی طاقت صرف محبت، اعتماد اور قربانی میں ہے۔ جو ان خوبیوں کو سمجھ لے وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ درخت کی روشنی اور بڑھ گئی اور دونوں بہن بھائی نے محسوس کیا کہ وہ اب گاؤں کے راستے پر واپس آ چکے ہیں۔ اگلی صبح انہوں نے گاؤں والوں کو بتایا کہ خوف کے پیچھے ہمیشہ محبت اور ہمت کی طاقت ہوتی ہے۔ سبق: محبت، اعتماد اور قربانی ہی زندگی کے سب سے بڑے راز ہیں جو ہر خوف کو مٹا سکتے ہیں۔